اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں دونوں یعنی زوجین کے درمیان تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کی خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں دونوں یعنی زوجین کے تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کر دو۔ یعنی اگر اس سے قبل بیان کردہ تینوں طریقے ناکام ہو جائیں اور میاں بیوی میں اصلاح نہ ہو سکے تو ان دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ غلطی ہمیشہ عورت کی ہی ہو، بعض اوقات مرد کی طرف سے بھی زیادتی کا امکان ہو سکتا ہے۔ لہذا فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، شقاق بینہما، دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا، تو پھر وہ کارروائی عمل میں لائی جائے جس کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر خفتم کے مخاطبین تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر مرد اور عورت کے سرپرست، دوسرے نمبر پر جماعت المسلمین اور تیسرے نمبر پر حاکم وقت یعنی عدالت۔ جب میاں بیوی کے درمیان میں تنازع طول پکڑ جائے تو عورت اور مرد کے سرپرستوں کا فرض ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی دونوں میاں بیوی کے گھروں سے ایک ایک ثالث مقرر کر کے دونوں میں صلح کا بندوبست کیا جائے۔ اگر سرپرست موجود نہ ہوں تو جماعت المسلمین یعنی گلی، محلے یا گاؤں کی سطح پر مصالحتی کمیٹی یعنی پنچایت کا بندوبست کیا جائے اور اس میں معتبر ترین لوگوں کو بلا کر ان کے درمیان دونوں میاں بیوی کو پیش کیا جائے اور ان کی آراء کا لحاظ رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین، حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات سنورنے میں نہ آئیں اور ان میں سے ہر کوئی دوسرے پر الزام تھوپ رہا ہو تو طلاق سے پہلے فریقین اپنے اپنے خاندان میں سے ثالث منتخب کریں جو پوری صورتحال کو سمجھ کر نیک نیتی سے اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ ثالث طرفین کی طرف سے ایک ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، دو دو بھی اور تین تین بھی۔ جو بات بھی میاں بیوی دونوں کو تسلیم ہو اختیار کی جا سکتی ہے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں، یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور طرفین کے ثالث بھی۔
یعنی اگر ان کی نیت بخیر ہوگی تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ زوجین میں ضرور موافقت کی راہ ہموار کر دے گا۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر ثالث سمجھوتا کرانے میں کامیاب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس نتیجہ پر پہنچیں کہ تفریق کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں رہا، تو کیا وہ یہ مرد سے اطلاق دلوانے یا خلا کا رستہ اختیار بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ اکثر علماء کے نزدیک ثالثی پنچ یہ اختیار بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی عدالت ہی ہوتی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسے اختیارات صرف عدالت کو ہیں اور یہ پنچ عدالت کے سامنے اپنی سفارشات پیش کر سکتا ہے۔ عدالت یہ اختیار خود بھی استعمال کر سکتی ہے اور وہ یہ اختیار اس ثالثی پنچ کو بھی تفویض کر سکتی ہے، اور چاہے تو اپنی طرف سے علیحدہ پنچ مقرر کر کے اسے یہ اختیار دے سکتی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں یونین کونسلوں کو ایسے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر دونوں پنچ یا صحیح نیت کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان سلجھاؤ کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اصلاح سے مراد تصفیہ اور معاملہ کو طے کرانا ہو، خواہ اتفاق کی شکل میں ہو یا جدائی کی صورت میں۔ یعنی اگر دونوں پنچ کوشش کریں کہ معاملہ کسی بہتر صورت سے طے ہو جائے، خواہ نکاح کو باقی رکھنے کی شکل میں ہو یا طلاق کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ اس مناسب صورت کو ان کے درمیان پیدا کر دے گا۔ یہ مطلب اس وقت ہوگا جب یریدہ کی ضمیر پنچوں کی طرف اور بینہما کی ضمیر میاں بیوی کی طرف راجع کی جائے گی۔ لیکن اگر دونوں ضمیریں پنچوں کی طرف لوٹائی جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر پنچوں کے پیش نظر مظلوم کی حمایت ہو اور کسی فریق کی جانبداری مقصود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان متفق رائے بنا دے گا اور مقصود پورا ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ضمیریں زوجین کی طرف راجع ہوں، یعنی زوجین اگر آپس میں معاملہ کو سلجھانا چاہیں گے یا اس چیز کے طلبگار ہوں جو دونوں کے لیے مناسب ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان الفت پیدا کر دے گا، ایسے فیصلے کی توفیق عنایت کر دے گا جو دونوں کے لیے مناسب ہو۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرد اور ایک عورت آئے اور ان دونوں کے سرپرست بھی ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ہر فریق کے قرابت داروں میں سے ایک نشست مقرر کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ آپ نے ان دونوں نشستوں کے حاکموں سے فرمایا کہ کیا تم اپنے فرائض کو جانتے ہو؟ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر دونوں کا نبھاؤ ہو سکتا ہے تو ہوتا ہوا دیکھو، تو اختلاف دور کر کے دونوں کو یکجا کر دینا، اور اگر اتفاق نہ ہوتا ہو تو دونوں میں تفریق قرار دے دینا۔ عورت نے کہا کہ میرا نفع ہو یا نقصان، میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے فیصلے کو مانتی ہوں۔ مرد نے کہا اس طرح علیحدگی تو نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم تو نے غلط کہا، جب تک اسی طرح اقرار نہ کرے جس طرح عورت نے کیا ہے۔ ناظرین، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ زوجین کی رضامندی کے بغیر حاکمین کو ان میں بھیجنے کے
متعلق ائمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ دونوں قولوں میں سے صحیح قول یہ ہے کہ ان دونوں کی رضامندی کے بغیر حاکمین کو بھیجنا جائز نہیں، اور اسی طرح زوج کے حکم کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کی بیوی کو طلاق دے، اور نہ ہی عورت کے حاکم کو اختیار ہے کہ وہ خلا طلب کرے۔ یہی اصحاب الرائے کا قول ہے، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد سے پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ علیحدگی تو نہیں ہوگی، اور حضرت علی نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ امر کا نافذ ہونا ان دونوں کے اقرار اور رضا پر موقوف ہے، اور بعض حضرات کے مطابق دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں کی رضامندی کے بغیر وہ حاکمین کو بھیج سکتے ہیں۔ اس صورت میں مرد کے حکم کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی رضا کے بغیر عورت کو طلاق دے، اور عورت کے حکم کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کے بغیر خلا لے لے۔ جب ان دونوں حکمین کی رائے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کی ہو، جیسا کہ کوئی حاکم ہو دو جھگڑنے والے اشخاص کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ ان دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کے بھی موافق نہ ہو، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اقرار کر لیتا کہ اس کی رضا شرط ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب عورت کتاب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئی تو مرد کو بھی علیحدگی کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی بات کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ فرقت کتاب اللہ میں موجود نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ فرقت کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے یوفق اللہ بینہما، یہ فراق اور غیر فراق دونوں کے لیے ہے، ان دونوں کے درمیان تطبیق اور اصلاح تب ممکن ہے جب جھوٹ سے کوئی فریق متصف نہ ہو۔ کبھی تو ان کے درمیان اصلاح کی جائے گی، اور کبھی ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، یعنی علیم و خبیر ہونا۔ ان صفات کا ذکر کر کے مصالحت کنندگان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تمہارا فیصلہ حق و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، کسی کی بے جا طرفداری نہ کرنا، اور نہ ہی کسی کی خام خواہ مخالفت کرنا۔ اگر تم نے اندرون خانہ کوئی گڑبڑ کی تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اور وہ ذات خبیر بھی ہے۔ اگر فیصلے میں کوتاہی کرو گے یا جان بوجھ کر انصاف کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہرو گے اور اس کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ ناظرین، بڑے ہی واضح قسم کے احکامات ہیں۔ ہمارے گلی محلوں میں عموماً لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تلخی ہوا کرتی ہے، اور بعض اوقات نتیجہ بہت ہی گمبھیر ثابت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تین طرح کے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان یا تو صلح کرا دیں یا کوئی فیصلہ کر دیں، اور ان میں سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی دونوں زوجین کے رشتہ دار۔ کچھ لوگ ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے، دونوں آپس میں مل بیٹھیں اور صلح صفائی کی کوشش کریں، ان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر بس نہ چلے تو پھر تفریق تک نوبت آ سکتی ہے۔ اگر یہاں پر معاملہ نہ سلجھے تو پھر اس کے بعد مصالحتی کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے،
جو کہ گلی محلے کی کمیٹی ہوا کرتی ہے. چند لوگ اکٹھے ہو جائیں، بزرگ ترین لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان کے درمیان میں میاں بیوی کے درمیان میں صلح صفائی کی کوشش کریں یا پھر تفریق کا حکم دیں. اگر یہاں بھی بات نہ بنے تو پھر تیسرے نمبر پر عدالت تک بات جاتی ہے، اور عدالت پھر جو فیصلہ کرے وہ پھر آخری ہوگا. تو ناظرین، کوشش یہی ہونا چاہیے کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے. میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی انبن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کو مناسب طریقے سے سلجھا لیا جائے. اول تو میاں بیوی خود ایک دوسرے کو سمجھیں اور ان کو ان آپس کے جھگڑوں کو نپٹانے کی کوشش کریں. اگر نہ نپٹے تو پھر اپنے رشتہ داروں کی مدد لے لیں. تو ناظرین، یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سمجھا دیا ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اسی طریقہ کار کے مطابق تمام معاملات حل ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.